ظاہر کیا ہے. دونوں کا نور ایک ہے, دونوں کی ولایت ایک ہے. محمد علی سے اعزازاً پہلے ولی ہیں. علی محمد کی وجہ سے ولی ہے, کیونکہ اللہ خالق ولایت, محمد مدینہ ولایت, علی باب ولایت ہے. اگر آپ کو قریب لا سکا, ایک وقت ہے جہاں پر بس اللہ ہے اور محمد ہے اور علی ہے, تین ولی ہیں. ابھی رسالت نہیں دی, گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. محمد علی سے پہلے ہیں ولایت میں, محمد علی سے پہلے ولی ہیں, مگر رسول علی کے سامنے بنے ہیں. اب گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. اب اس وجہ سے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 5 سورۃ المائدہ کی 55ویں آیت. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے اور مومن ولی ہے. یہ عام ولایت نہیں ہے, یہ وہ ولایت ہے جو اللہ کے حکم سے رسول تک آئی اور رسول کے ساتھ مس ہو کر کائنات میں در علی سے پھیلی ہے. ہستیاں تین ہیں, ولایت ایک ہے. ہستیاں تین ہیں, خالق ولایت, مدینہ ولایت, باب ولایت. اب جسے خالق تک جانا ہوگا اسے مدینہ کی طرف آنا پڑے گا, اور جو مدینہ سے کچھ لینا چاہے گا اسے دق الباب کرنا پڑے گا. تو اس لیے علی علی کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, یہ اللہ کی ولایت کے دروازہ کو کھٹکھٹانے کا نعرہ. یہ بلا فصل ولایت ہے. دونوں کو اللہ نے ولی بن کر نور ولایت بنایا اور اسی نور سے 2 ولی بنائے. جس وقت محمد ولی ہوئے اسی وقت علی ولی ہوئے, اور جب تک یہ دونوں ولی نہیں تھے اللہ تھا مگر کسی کا ولی نہیں تھا. اس لیے جب دونوں ہو گئے تو وہ خالق ہو کر ولی ہو گیا, یہ مخلوق ہو کر ولی ہو گیا. ولایت بلا فصل ہے, بغیر فاصلے کے ولایت. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں, توجہ چاہیے. اس لیے جو علی کو غدیر سے ولی مانتا ہے وہی ولایت کا کافر ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. غدیر میں علی ولی نہیں بنے, گھبرائے لوگوں سے کلام. یہ غدیر, گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. غدیر میں علی ولی نہیں بنے, غدیر میں ولایت علی کو امت محمدی میں پھر متعارف کروایا گیا. جو غدیر سے علی کو ولی مانے نا وہ ولایت کا کافر ہے, اس کا کلمہ جھوٹا ہے. کیونکہ اگر غدیر میں علی ولی بنے تو پھر رسالت کا گواہ کون ہوگا؟ اس لیے علی کی ولایت کو محمد کی رسالت سے پہلے ماننا واجب ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے, توجہ چاہیے. علی رسالت محمد سے پہلے ولی ہے, محمد ولی کے بعد ہے علی ولی. مگر جب علی ولی ہے تو علی کے سامنے رسالت ملی ہے. علی ہے رسالت کا گواہ, علی ولایت کا گواہ نہیں ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. کائنات کا سب سے پہلا عہدہ ولایت ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. سب سے پہلا عہدہ ولایت ہے. رسالت کے گواہ علی ہیں. اللہ ولی
محمد ولی، علی ولی، اور پھر خالق ولی نے محمد ولی کو رسالت دی اور علی کو گواہ بنا دیا۔ اس لیے یہ غدیر کے بعد علی ولی بنے، غدیر میں ولی بنے، یہ کہنا اصل میں معرفت کی کمی کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے، اور معرفت رکھ کر کہنا کفر رسالت و ولایت ہو جائے گا۔ علی کو رسالت محمد سے پہلے ولی، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، اگر آپ تک میں بات پہنچا سکا۔ اب علی ہے رسالت کے گواہ، اور حدیں لگائی ہوئی، علی یہاں پر، علی یہاں پر، علی یہاں پر ہے، رسول زمین پر علی ہے، رسول معراج پر گئے۔ سب نے کہا کہ رسول معراج پر گئے، ہم نے کہا کہ علی معراج پر گئے؟ ہم نے نہیں کہا، کیونکہ جب معراج ہے ہی رسول کی تو علی کی نہیں کہی جا سکتی۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ لیکن پردے جو ڈالے گئے ہیں وہ ڈالے ہی اس نظام ولایت پر گئے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، سورۃ النحل کی 83ویں آیت۔ یہ اللہ کی اس نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا انکار کیے جا رہے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے کہ کلمہ پڑھ کر بھی کافروں کی طرح ہے۔ اللہ کی نعمت، یا اللہ تیری تو کتنی نعمتیں ہیں، ہم کس نعمت کا اقرار کریں؟ کہا میری نعمت وہی ہے جس کو میں نے ناز کے ساتھ محمد کے ذریعہ سے تم پر واضح کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے محمد، اے آل محمد، اے آل محمد کی ماننے والی امت، آج اللہ کی نعمت تمام ہو گئی۔ کیا اللہ آج کوئی بیٹا نہیں آج کے بعد پیدا ہوگا؟ کیا کسی کو اولاد نہیں ملے گی؟ کیا کسی کو رزق نہیں ملے گا؟ کیا کسی کی بخشش نہیں ہوگی؟ کیا کوئی کافر مومن نہیں ہوگا؟ کیا کوئی علم نہیں دیا جائے گا؟ کہا سب کچھ ہوگا۔ میں نے جو کہا نعمت تمام ہو گئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نعمت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہے نہیں جو میں عطا کرتا۔ سب سے بڑی نعمت ہے ولایت آل محمد، اور محمد کے ذریعہ سے علی، اور علی کے بعد آل محمد۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، توجہ چاہیے۔ اور یہ رسول کی رسالت کی گواہی ہے ولایت علی۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ علی کو اس وقت ولی مانو جب محمد کو رسالت ملے گی۔ محشر میں اللہ غائب ہوگا اور رسالت کا گواہ علی ہوگا، جبرائیل نہیں۔ جبرائیل کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ علی کی حیثیت عام نہیں ہے، اس لیے جو آج لوگ ذہن میں باتیں لے کر پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ تم علی بن جاؤ تقوی اختیار کر کے، علی کوئی نبی تھے، علی کوئی رسول تھے، علی نمازیں پڑھ کر علی ہوئے۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ بات طے ہے کہ محمد و آل محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ 24 گھنٹے کے نمازی ہیں۔ سیرت معصوم ہے اللہ کو سجدہ کرنا، توجہ چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اور تقوی سے نبی بن سکتا تو رسول سے پہلے کتنے نبی علی بن چکے ہیں؟ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں۔ جو علی بننے کی کوشش کرے گا وہ خدا کے نظام میں مشرک ہو جائے گا۔ علی کوشش کا نام نہیں ہے، علی عطا کا نام ہے، علی فضل خدا کا نام ہے۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ علی رسالت کے گواہ ہیں۔ علی عام بندہ نہیں جو گھبرا کے کہتے ہیں علی معراج پر، علی کدھر، فلانی جگہ پر کدھر۔ آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ کائنات میں علی واحد ہستی ہے جس کا اعلان نبوت کے بعد بھی رسول نے نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ علی سرکار کا نکاح نہیں پڑھا گیا بی بی سید کے ساتھ،
زمین پہ نہیں پڑھا گیا، گھبرائے لوگوں سے کلام میں. مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، تو آپ کو اس لیے آہستہ آہستہ قریب لا کے بتا رہا ہوں کہ کم از کم پیغام آپس میں پہنچتا جائے. صرف ایک بات عرض کرنی چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ پہ شکر گزار. بسم اللہ ذاکر اہل بیت، مولا زندگی کرے. آپ کی توجہ چاہیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے رسول پاک کا نکاح زمین پر پڑھایا، اور اعلان نبوت کے 16 سال بعد رسول نے علی اور سیدہ کا نکاح زمین پر نہیں پڑھایا. طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب سیدہ کائنات میں اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ علی کائنات کا واحد شخص ہے جس کا رشتہ بھی اللہ نے خود مانگا تھا. آپ کو تو چاہیے، آپ کچھ بھائی نعرے لگاتے ہیں، کچھ نعرہ چھوڑ دیتے ہیں. جو نعرہ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ پولیس صراط پہ نعرہ انہیں چھوڑ دے. اس کی مشق کیا ہے؟ بسم اللہ. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظام میں محمد والے محمد ماتحت نہیں ہیں. ان کے لیے اپنے جیسا گمان کرنا مٹی پتھر کے روب میں آنے کی بات ہے. جیسے کسی ہندو پہ پتھر گرا تو اس نے کہا پتھر جان لے لیتا ہے، اس نے پتھر کی پوجا شروع کر دی. درخت سے گرا تو درخت کی پوجا شروع کر دی. وہ جو جان لیتا ہے وہ اللہ ہے، وہ مار دے گا تو رب ہے. تو جو چاہیے. تو اس لیے جو لوگ ستاروں کے ہجوم سے والیوم سے گھبرا گئے، اتنے بڑے بڑے، وہ کائنات میں محمد والے محمد کو اپنے جیسا پیش کر رہے ہیں. تو جو چاہیے. سوال یہ ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ امتی محمد سرکار کو نبوت پہنچائے، رسالت پہنچائے، دبائے ڈرائے تو شرک نہیں ہوتا. جبکہ ہم نے حقیقت میں دیکھا کہ رسول جبرائیل کی وجہ سے رسول نہیں بنے. رسول تو کائنات کی تخلیق سے پہلے رسول ہے. جبرائیل تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، امتی ہے. جب سے جبرائیل ہے تب سے محمد کا امتی ہے. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. اب سوال یہ ہے کہ رسول پاک کو رسالت پہنچائی کس نے ہے؟ جبکہ وہاں پر اللہ ہے، محمد ہے اور علی ہے. گواہ ہے علی رسالت کا، اور محمد اللہ کی کلام میں سب سے قریب ترین ہستی ہے. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. تو اب اس وجہ سے ولایت علی کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں مشکل ہو گئی. حقیقت میں اللہ ولی نے ولایت سے کائنات شروع کی اور محمد کے نور سے 2 ولی بنائے، اور ایک ولی کو کائنات کی رسالت دی، دوسرے ولی کو اس کا گواہ بنایا. یہ طے ہو گئی بات. اب اللہ کے نظام میں علی جو کہ رسالت سے پہلے ولی ہے، وہ محمد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے، وہ محمد کی وجہ سے درود میں نہیں ہے. علی اللہ کی عطا کی وجہ سے درود میں ہے. جس طرح محمد خدا کا محمد ہے، اس طرح علی خدا کا علی ہے. اسے خاندان رسالت پر اسی بغض کی وجہ سے الزام بھی لگائے گئے. جیسے کہا 40 سال بعد نبی بنے، آپ کے باپ دادا پہ کفر کا الزام اور ایسی کیفیات. لیکن اس نظام کو بچانے کے دیکھیں رسول پاک کا نام محمد رہا، تو یہ محمد نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ نے. لیکن کیا رسول کے ظہور سے پہلے کسی کو اس نام کا پتہ تھا؟ نہ عیسیٰ کو پتہ تھا. عیسیٰ نے انجیل میں نام لیا تو احمد، موسیٰ نے تورات میں نام پڑھا تو احمد، ابراہیم کلمہ پڑھتے تھے رسول کا تو احمد، آدم نے کیا تو احمد، آسمان والے تو احمد. توجہ چاہیے. نام تو اللہ نے رکھا تھا، لیکن عجیب